جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، ہمارا دین اسلام ایک خوبصورت دین ہے اور اس دین کی تعلیمات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ہر لمحہ، ہر پل، ہر موڑ پہ ہمارے اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں احکامات بتائے ہیں، ہمیں کرنے والے کام بھی بتائے ہیں، اور جن کاموں کو ہمیں نہیں کرنا، جن سے رک جانا ہے، وہ بھی ہمیں بتائے ہیں۔ اور ہر مسئلے کے اندر، ہر اس کام کے اندر جو کام ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی موڑ پہ اگر ہم ان کو اسلام میں ڈھونڈنا چاہیں، اپنی شریعت مطہرہ اور شریعت جمیلہ میں ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انسان کا لباس ہے، عام سی بات ہے، کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی خوبصورتی کہ اس کے اندر بھی اسلام نے ہمیں ضوابط بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں کہ تم اس طرح کا لباس پہنو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس لباس سے رک جاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو بہرحال یہ لباس جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے اس لیے اتارا ہے، میں نے آپ کو لباس اس لیے دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے دو کام کرو، ایک تو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو، اور دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ تم آرائش، اپنی خوبصورتی اختیار کرو۔ دو مقصد ہیں مین لباس کو پہننے کے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پہلا مقصد ہم بھول گئے۔ پہلے مقصد کے اندر ہی جو ہے وہ ہم کمیاں اور کوتاہیوں میں شکار ہو کے دین سے دور ہو گئے اور اپنے آپ کو اس لباس کی خوبصورتی سے دور کر لیا۔ اس لباس کا اہم کام ہماری شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں۔ اور شرمگاہ جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، جس کو ڈھانپنا واجب ہے، جس کو ڈھانپنے سے جو ہے وہ اجر ملتا ہے، ننگا کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس کو اس لباس کے ذریعے ڈھانپا جائے گا۔ لیکن کون سے لباس کے ذریعے؟ کس لباس کے ذریعے؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ لباس اتنا مختصر نہ ہو کہ جس سے ہماری شرمگاہیں نظر آئیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا یہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس کے ذریعے ہمارے جسم کی جسامت اور ہمارے جسم کی رنگت نظر آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارا یہ لباس اس قدر تنگ نہ ہو کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے جسم کی بناوٹ اور ہمارے جسم کا سائز نظر آئے۔ اور بالخصوص مرد حضرات اپنے عورے کو چھپائیں گے۔ عورہ سے مراد پردہ، یعنی وہ حصہ، وہ جگہ جس کو چھپانا ضروری ہے ما سوائے اپنی بیوی کے۔ باقی تمام رشتوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو چھپانا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا محرم رشتہ ہے چاہے وہ آپ کا غیر محرم رشتہ ہے۔ یعنی مرد کی جو عورہ ہے، مرد کی جو شرمگاہ ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی ہم کوئی ایسا لباس نہیں پہنیں گے کہ جن کو پہننے کی وجہ سے ہمارا یہ حصہ کسی بھی طریقے سے واضح ہو۔ اگر ہم ایسا لباس پہنیں گے تو وہ لباس ہمارے لیے پہننا حرام ہے، اس کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنے تمام جسم کو، سوائے ان حصوں کو جو اپنے محرم رشتوں کے سامنے، جس میں اس کا چہرہ ہے، اس کا سر ہے، اس کی گردن ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، جب بعض فقہائے کرام جو ہے وہ پنڈلیوں کو بھی شمار کرتے ہیں، تو ان حصوں کو چھپانا ضروری ہے۔ ایسا لباس پہنا جائے گا جو ان حصوں کے علاوہ باقی سارے جسم کو جو ہے وہ چھپائے۔ یعنی یہ جو حصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ بے پردہ بھی ہے محرم کے سامنے تو گنجائش ہے، لیکن بےہودگی نہ ہو اس کے اندر، جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اس کی نمائش نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باحیا بنایا ہے، باشرم بنایا ہے۔ شرم اور حیا کا تقاضا ہے کہ ان چہروں کو، شرم اور حیا کا تقاضا ہے کہ ان اعضاء کو بھی محرم رشتوں کے سامنے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، برتا جائے، کھولا جائے، چہ جائے کہ غیر محرم رشتوں کے سامنے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے اس کلپ میں یا آج کے اس ولاگ میں جو مین بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بالخصوص مرد حضرات، اور مرد حضرات میں نوجوان لوگ، نوجوان حضرات، وہ ٹائٹ قسم کی پینٹیں پہنتے ہیں اور ٹائٹ قسم کی شلواریں پہنتے ہیں اور فیشن سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان
لباسوں کی وجہ سے، پینٹوں اور شلواروں کی وجہ سے ان کے یہ اورا دوسروں کے سامنے واضح ہوتی ہے تو وہ پہننا ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، نہ ہی ان کو پہننا جائز ہے اور نہ ہی ان کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنی جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر کام کے اندر سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔